بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بنیادی عقائد اور معمولات اہل سنت کتاب پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نبوت کا بیان پڑھیں گے۔ دیکھیے، نبوت کا بیان سوال نمبر 1 ہے۔ پہلا سوال ہے، نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کے تعلق سے جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر نبی کے تعلق سے معلوم نہیں ہوگا تو پھر کسی غیر نبی کو نبی اور کسی نبی کی نبوت کا انکار نہ ہو جائے، اس لیے نبی کے تعلق سے جاننا ضروری ہے۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا ان کو نبی کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کیوں بھیجا نبیوں کو؟ اللہ نے کیوں بھیجا؟ مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اور کن کو بھیجا؟ جن کو بھیجا کیا وہ خالق ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ پاک بندے ہیں مگر عام بندے نہیں ہیں، پاک بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، مخلوق کی طرف مخلوق کی ہدایت رہنمائی کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک نبی پہنچائیں گے اور ان پر بندے عمل کریں گے تو ہدایت و رہنمائی ہوگی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہی وہ بشر یعنی وہ انسان ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، صرف انبیاء کے پاس وحی آتی ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وحی ہے کیا؟ نبی کی تعریف میں آخر میں یہ بتایا گیا کہ انبیاء کرام کے پاس ہی وحی آتی ہے، تو وحی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، وحی کیا ہوتی ہے؟ جواب: وحی کا لغوی معنی پیغام بھیجنا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا۔ یہ جو 3 معنی بیان کیے گئے ہیں یہ لغوی معنی ہے، یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے وحی کا جو ڈکشنری میں معنی ہے وہ یہ معنی ہے: پیغام بھیجنا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا۔ ٹھیک ہے، تو لغوی معنی کے اعتبار سے تو کوئی اگر کسی پاس پیغام بھیجتا ہے تو اسے وحی کہتے ہیں، لیکن اصطلاحی جو معنی ہے اس معنی کے اعتبار سے وحی نبیوں کے ساتھ خاص ہے، لغوی معنی کے اعتبار سے نہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں یعنی شریعت میں وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ نبی پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو تبھی وحی کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی غیر نبی پر اللہ کی طرف سے کوئی بات کسی غیر نبی کے دل میں آ جائے تو اسے وحی نہیں کہیں گے، اس کے الگ الگ نام ہو سکتے ہیں، القاء وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اسے وحی نہیں کہیں گے۔ پیغمبروں اور دوسرے انسانوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، جواب دیکھیے، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ پیغمبر اور عام انسانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نبی و رسول خدا کے خاص اور معصوم بندے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور ان کے ذریعے اپنے احکام بندوں تک پہنچاتا ہے۔ احکام پہنچانے والے ہیں وہ، اور ہم احکام لینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی نگرانی اور تربیت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ انبیاء کرام کی نگرانی خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہو، کیا نعوذ باللہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، ہر قسم کے گناہوں سے انبیاء کرام پاک ہوتے ہیں۔ صغیرہ یعنی چھوٹا، کبیرہ یعنی بڑا۔ عالی نسب یعنی بلند نسب والے، عالی حسب یعنی بلند سلسلہ خاندان کے سلسلہ خاندان کے اعتبار سے بھی بلند، انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچے ہوئے، خوبصورت، نیک سیرت، عبادت گزار، پرہیزگار، تمام اخلاق حسنہ سے آراستہ اور یعنی تمام اچھے اخلاق سے آراستہ ہوتے ہیں اور ہر قسم کی برائی سے دور رہنے والے ہوتے ہیں۔ ہر قسم کی برائی سے دور رہنے والے ہوتے ہیں۔ انہیں عقل کامل عطا کی جاتی ہے۔ انبیاء کرام کو جو عقل دی جاتی ہے عقل کامل ہوتی ہے، جو اوروں کی عقل سے درجوں بلند و بالا ہوتی ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل، کسی سائنسدان کی فہم و فراست اس کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ انبیاء کرام کی عقل کے
لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اور عقل کی ایسی بلندی کیوں نہ ہو کہ یہ اللہ کے لاڈلے بندے اور اس کے محبوب ہوتے ہیں، انبیاء کرام اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، تو کیوں نہ انہیں عقل کامل عطا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر ایسی بات سے دور رکھتا ہے جو باعث نفرت ہو، جو نفرت کا سبب ہو، جو نفرت کا باعث ہو۔ تو انبیاء کرام کے تعلق سے، بعض انبیاء کے تعلق سے جو واقعات بیان کیے گئے، نعوذ باللہ ان کے بدن پہ کیڑے ہو گئے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ سب جھوٹی روایتیں ہیں، کیونکہ ہر ایسی بات جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں وہ انبیاء میں نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انبیاء کرام کے جسموں کا برس یعنی سفید داغ، جذام یعنی کوڑ وغیرہ ایسی بیماریوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو جو انبیاء کرام کی طرف نسبت کرتے ہیں ایسے واقعات کی، وہ واقعات من گھڑت ہیں، واقعات گڑے ہوئے ہیں جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، ٹھیک ہے۔ ایسی بیماریوں سے پاک ہونا انبیاء کرام کو ضروری ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ پھر تمام مخلوق میں، سارے نبیوں میں سب سے بڑھ کر عقل کامل و اکمل ہمارے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 71 آسمانی کتابوں میں لکھا دیکھا ہے کہ روز اول سے قیامت قائم ہونے تک تمام جہان کے لوگوں کو جتنی عقل عطا کی گئی ہے، وہ سب مل کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل کے آگے ایسی ہے جیسے دنیا کے تمام ریگستان کے سامنے ریت کا ایک دانہ۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل مزید سوالات اور جوابات دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔